وہ حوریہ کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میرے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں، تم نہیں جانتی کہ تمہارے بغیر 1 سال ہم نے کیسے گزارا، کیسے کیسے خدشات دل میں لے کر ہم انگاروں پر چلتے رہے۔ تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، تمہیں آہستہ آہستہ سب یاد آ جائے گا۔ حوریہ جذبات سے آری سرد آنکھوں سے توقیر کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے توقیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جب یاد آئے گا تب دیکھا جائے گا، ابھی یہ زبردستی کی محبت مجھ پر مسلط نہ کریں۔ توقیر سکتے کی سی کیفیت میں کھڑا ہو گیا۔ ایک بار تو دل نے یہ کہا کہ یہ لڑکی اس کی حوریہ نہیں ہو سکتی، پھر لیڈی ڈاکٹر کی بات یاد آئی کہ حوریہ کو ایک ذہنی مریض کی طرح ٹریٹ کریں۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رخسانہ اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئی۔ رخسانہ نے ٹرے میں کچھ پھل اور سوپ رکھا ہوا تھا۔ رخسانہ نے پھل سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیے اور سوپ لے کر حوریہ کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے چمچ میں سوپ لیا اور حوریہ کے منہ کے قریب لے آئی۔ حوریہ نے اپنے ہاتھ سے چمچ پیچھے کر دیا۔ پلیز آنٹی، مجھے بچے کی طرح ڈیل مت کریں، آپ یہ سوپ رکھ کے چلی جائیں، میں پی لوں گی۔ آنٹی کا لفظ سن کر رخسانہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ٹھیک ہے بیٹی، میرے ہاتھ سے سوپ نہیں پینا نہ پیو، مگر مجھے آنٹی تو مت کہو، میں تمہاری مما ہوں۔ رخسانہ نے انتہائی پیار سے کہا۔ سوری، کوشش کروں گی کہ یہ غلطی دوبارہ نہ ہو، حوریہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا۔ رخسانہ نے اس کے سر پر پیار دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ حوریہ کے ملنے کی خبر نے وشا، فواد اور خیام کے گھر والوں میں افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ امید کی ایک لہر نے ان کے دلوں میں ہلچل مچا دی، مگر اس خبر نے انہیں ایک بار پھر اداس کر دیا کہ حوریہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ وہ سب حوریہ سے ملنا چاہتے تھے، مگر توقیر اور رخسانہ نے انہیں کہا تھا کہ جب حوریہ گھر آ جائے گی اس وقت وہ اس سے ملنے۔ اتوار کے روز ظفر، وقار احمد، ایمن، زبیر اور ماہین رخسانہ کے گھر آئے۔ توقیر نے ان سب کو مہمان خانے میں بٹھایا۔ رخسانہ ان سب سے ملی اور پھر کچن میں جا کے چائے کے اہتمام میں مصروف ہو گئی۔ رخسانہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، دیکھنے میں بھی کافی چست لگ رہی تھی۔ ایمن نے توقیر کی طرف دیکھا۔ توقیر بھائی، بیٹی کے آتے ہی رخسانہ کیسے کھل اٹھی ہے، اولاد میں تو جان پھنسی ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہماری اذیتیں بھی تمام ہو جائیں۔ توقیر احمد نے پر امید لہجے میں کہا، کیوں نہیں بہن، خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جس طرح ہماری حوریہ لوٹ آئی ہے اسی طرح خیام، وشا اور فواد بھی لوٹ آئیں گے۔ حوریہ کے زندہ سلامت ملنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ تینوں بھی کہیں روپوش ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی گھر نہ آنا چاہتے ہوں یا کہیں پھنسے ہوئے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اپنی تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ ظفر جو سر جھکائے خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا، تھکے تھکے لہجے میں بولا، خدا کا شکر ہے کہ حوریہ آپ کو زندہ سلامت مل گئی۔ میرے من میں طرح طرح کے خدشات جیسے پھن پھیلائے بیٹھے ہیں، جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے امید بھی ٹوٹتی جا رہی ہے۔ ظفر کی اس بات پر زبیر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مایوسی کی باتیں مت کرو، ڈاکٹر نے امید دلائی ہے کہ حوریہ کی یادداشت بہت جلد واپس آ سکتی ہے، کیونکہ اس کی ذہنی حالت نارمل ہے۔ اس کی یہ حالت کسی حادثے کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ جو ہی حوریہ کی یادداشت واپس آئے گی تو وہ بتا سکتی ہے کہ اس کے دوست فواد، خیام اور وشا کہاں ہیں۔ امید کی اس کرن نے ہم سب میں حوصلہ پیدا کر دیا ہے۔ ماہین نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، حوریہ سے اس کے کمرے میں مل لیتے ہیں۔ توقیر فوراً کھڑا ہو گیا، آپ ادھر ہی بیٹھیں، حوریہ کو میں بلا کے لاتا ہوں۔ توقیر کے جانے کے ساتھ ہی رخسانہ چائے لے کر آ گئی۔ اس نے سب کو چائے پیش کی۔ ایمن نے رخسانہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ چھوڑو یہ تکلفات، ادھر ہمارے پاس بیٹھو، بیٹی کی واپسی مبارک ہو، یہ سب تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ رخسانہ نے مسکراتے ہوئے ایمن کی طرف دیکھا۔ خدا کا فضل ہے، میں خوش تو بہت ہوں، مگر کیا؟ ایمن نے پوچھا۔ اتنی دیر میں حوریہ توقیر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ حوریہ کو سب تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے انتہائی سادہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ بڑے دوپٹے کے ساتھ اس نے اسکارف سے اپنے سر کو اس طرح ڈھانپا ہوا تھا کہ اس کا ایک بھی بال دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے انتہائی احترام سے سب کو سلام کیا اور ایمن اور ماہین کے پاس بیٹھ گئی۔ ایمن اور ماہین نے آنکھوں آنکھوں میں رخسانہ کو اشارتاً کہا کہ حوریہ کی تو شخصیت بالکل بدل گئی ہے، حوریہ وہ حوریہ نہیں رہی، اس کا یہ روپ بالکل نیا ہے۔ رخسانہ نے اسے سب سے ملوایا اور اسے اس کے دوستوں کے بارے میں بھی بتایا، مگر وہ ہر بات سے انجان تھی۔
وہ انتہائی شائستگی سے سب سے باتیں کرتی رہی، پھر جو ہی عصر کا وقت ہوا وہ نماز کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ ایمن نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، حوریہ کو تو کچھ بھی یاد نہیں، اس کے ذہن میں تو اس کے اپنے دوستوں کی بھی دھندلی تصویریں بھی تک نہیں ہیں، اس کی یادداشت گم ہو گئی ہے۔ یہ تو مانتے ہیں، مگر حوریہ کی شخصیت میں یہ بدلاؤ کیسے؟ رخسانہ کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمایاں ہو گئیں۔ وہ تذبذب کی سی کیفیت میں بولی، میں خود بہت الجھی ہوئی ہوں، حوریہ کا یہ روپ میں خود آج پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ میرے اور توقیر کے ساتھ حوریہ کا برتاؤ بالکل ناقابل برداشت تھا۔ وہ جب سے گھر آئی ہے کچھ کھچی سی ہے، بات بات پر غصہ کرنا، کمرے میں تنہا بند رہنا، اور آج اس طرح ایک دم بدل جانا۔ جو کچھ حوریہ کو پسند تھا اسے وہ سب پسند نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے چہرہ حوریہ کا ہے اور وہ ہے کوئی اور۔ توقیر جو ظفر کے ساتھ بیٹھا تھا رخسانہ سے مخاطب ہوا، تم جانتی ہو نا کہ حوریہ اس وقت ایک ذہنی مریض ہے، جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اس کی عادات و اطوار، اس کی حرکات کا اتنا نوٹس مت لو۔ ٹھیک ہے اس پر نظر رکھو، مگر خود پریشان مت ہو، اسے ذہنی مریض کی طرح ڈیل کرو، ہمیں اس کا علاج کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا ذہن میں رکھو، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ حوریہ کو اب ادویات کی ضرورت نہیں، اسے ہماری ضرورت ہے۔ اسے وہ واقعات یاد دلائیں جو اس کی زندگی میں اہم تھے، ان مقامات پر اسے لے جایا جائے جو اسے پسند تھے۔ ماہین توقیر کی طرف متوجہ ہوئی، میرے خیال میں اسے اس کی یونیورسٹی کو بھی وزٹ کروانا چاہیے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ رخسانہ نے بتایا تھا کہ چھٹیوں میں وہ پہاڑی علاقوں میں جانے کی ضد کرتی تھی۔ رخسانہ نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو ہلایا، پہاڑی علاقوں سے وحشت ہونے لگی ہے اس حادثے کے بعد۔ توقیر نے رخسانہ کی بات کاٹ دی، میرا خیال ہے کہ ماہین ٹھیک کہہ رہی ہے، تم اس حادثے کو بھول جاؤ۔ پہاڑی علاقے میں جانے سے حوریہ کو اچھا ماحول بھی ملے گا اور اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اگر اس نے پھر کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی تو؟ رخسانہ نے پریشانی سے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا۔ ایمن نے رخسانہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وہم نہ کرو، ہم میں سے کوئی تم لوگوں کے ساتھ چلا جائے گا، تم حوریہ کو تنہا مت چھوڑو۔ ظفر نے ایمن کی بات سنتے ہی توقیر کا کندھا تھپ تھپایا، یار تم پروگرام بناؤ، میں اور ماریا تمہارے ساتھ چلیں گے۔ توقیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چلو پھر ٹھیک ہے، پروگرام بناتے ہیں، باقی رہی میری بیگم کی بات تو میں اسے منا لوں گا۔ ماہین جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی بولی، حوریہ کی صحت کے ساتھ ہماری بھی امیدیں جڑی ہیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کا پتہ چل جائے کہ وہ ہیں کہاں اور کس حال میں ہیں۔ رخسانہ نے اسے حوصلہ دیا، ہمت رکھو، جس طرح خدا نے ہم پر کرم کیا ہے اسی طرح وہ تمہیں بھی تمہارے بیٹے سے ضرور ملوائے گا، پھر میں تمہارے گھر آؤں گی مبارکباد دینے۔ ماہین نے سر جھکائے مایوسی بھرے لہجے میں کہا، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ توقیر نے ڈاکٹر سے حوریہ کو پہاڑی علاقے میں لے جانے کی اجازت لی۔ ظفر اور ماریا کے ساتھ ساحل نے بھی ان کے ساتھ پہاڑی علاقے میں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ توقیر اور رخسانہ نے جمعے کی صبح روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ ساری پیکنگ رخسانہ نے رات کو ہی کر لی۔ حوریہ نے کوئی خاص خوشی کا اظہار نہ کیا۔ رخسانہ کے کہنے پر اس نے بھی پیکنگ شروع کر دی۔ رخسانہ کپڑے اٹیچی کیس میں رکھتے ہوئے توقیر سے مخاطب ہوئی، میں نے حوریہ سے کہا تھا کہ مجھے اپنے کپڑے نکال کے دے دو، میں اٹیچی کیس میں رکھ لوں گی، مگر وہ کہتی ہے کہ وہ اپنا بیگ الگ لے کر جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسے اس کی مرضی کرنے دو، کسی بھی معاملے میں اسے مجبور مت کرو، توقیر نے ریموٹ سے ٹی وی آن کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ کر تو آؤں کہ وہ کیا کیا رکھ رہی ہے۔ رخسانہ اٹیچی کیس کھلا چھوڑ کر حوریہ کے کمرے میں چلی گئی۔ حوریہ بیگ میں کپڑے رکھنے میں مصروف تھی۔ رخسانہ اس کے قریب آئی تو اس نے حیرت سے بیگ میں رکھے ہوئے کپڑوں کی طرف دیکھا اور کپڑے اٹھا کے سارے کپڑے چیک کرنے لگی۔ یہ کیا حوریہ، اسکرٹس اور پینٹ شرٹس، تم نے تو کہا تھا کہ سارے کپڑے اٹھا کر باہر پھینک دے، میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی، تمہارے لیے میں نے بوتیک سے سادے ملبوسات منگوائے ہیں۔ حوریہ تیز ترار آواز میں بولی، کون سے سادے ملبوسات، میں تو اسکرٹس اور پینٹ شرٹ ہی پہنتی ہوں۔ رخسانہ کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی، تم نے 5 مختلف رنگوں کے اسکارف منگوائے تھے جو تم دوپٹے کے ساتھ اوڑھتی تھیں۔ حوریہ دونوں ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے چڑھ کر بولی، واٹ ربش، میں اور اسکارف اوڑھوں گی؟ حوریہ تمہاری مرضی، بس اتنا بتا دو کہ میری مدد کی ضرورت ہے۔ رخسانہ نے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ حوریہ نے ہینگر سے کپڑے اتارتے ہوئے کہا، آپ اپنی اور پاپا کی پیکنگ کریں، میں اپنی ضروریات کی تمام چیزیں رکھ لوں گی۔ یہ سن کر رخسانہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی
اور جب حوریہ سو گئی تو رخسانہ نے چپکے سے الماری سے اس کے سارے ملبوسات اٹھا لیے اور اپنے بیگ میں ڈال لیے۔ جمعہ کی صبح ظفر اور ساحل حوریہ کے گھر پہنچ گئے۔ تقریباً 7 بجے دونوں گاڑیاں کوٹھی سے باہر نکلیں۔ ایک گاڑی میں توقیر، رخسانہ اور حوریہ سوار تھے اور دوسری گاڑی میں ظفر، ماریہ اور ساحل سوار تھے۔ پرخطر اور پرمزہ 5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ مری پہنچ گئے۔ انہوں نے ہوٹل میں کمرہ لینے کے بجائے نتھیا گلی میں 2 فلیٹ 2 ہفتے کے لیے رینٹ پر لے لیے۔ ان دونوں فلیٹس میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ یہ دونوں فلیٹس بلند ترین چوٹی پر تھے، جہاں سے نیچے کے مناظر بہت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ دونوں فیملیز اپنا اپنا سامان اٹھائے اپنے اپنے فلیٹس میں چلی گئیں۔ دوپہر کا کھانا تو انہوں نے ہوٹل سے کھا لیا تھا۔ ماریہ اور رخسانہ نے اپنے اپنے کچن میں چائے بنائی اور سب باہر لان میں دراز ہو گئے۔ پھولوں سے سجے اس لان میں 3 جگہوں 6 کرسیوں کے سیٹ رکھے گئے تھے۔ لان کے چاروں طرف لوہے کی خوبصورت گرل تھی جہاں سے اطراف کے نظارے دیکھے جا سکتے تھے۔ نشیبی پہاڑوں پر خوبصورت آبادی تو یوں دکھائی دیتی تھی جیسے ہم ہیلی کاپٹر سے آسمان کی بلندیوں سے نیچے جھانک رہے ہیں۔ ان پہاڑی علاقوں میں ان کے بعد دیکھنے والی آنکھ سے لے کر ذہن میں بکھری سوچوں کا انداز یکسر بدل جاتا ہے۔ کبھی ہم اپنی کھوئے ہوئے وجود کو پا لیتے ہیں اور کبھی اپنے موجودہ وجود کو ہی کہیں کھو دیتے ہیں۔ معاشرتی مسائل کی ہمارے ارد گرد بڑی بڑی سلاخیں ان بادلوں میں کہیں غائب ہو جاتی ہیں اور ہم کسی مست پنچھی کی طرح ان بادلوں کے قریب قریب اڑنے لگتے ہیں۔ ظفر نے مسکراتے ہوئے توقیر کی طرف دیکھا۔ یار، یہ 2 کچن کا مزہ نہیں ہے، ہم ایک ہی جگہ پکاتے اور مل کر کھاتے ہیں۔ رخسانہ نے توقیر کی جگہ جواب دیا، ظفر بھائی، بے شک 2 کچن ہوں، ہم ہی کھائیں پیئیں گے۔ رخسانہ کی اس بات پر سب کھلکھلا کے ہنس پڑے، مگر حوریہ سب باتوں سے بے نیاز خاموشی سے چائے پی رہی تھی۔ ساحل ہاتھ میں چائے کا کپ لیے خاموشی سے حوریہ کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وشا کی سہیلی ہونے کی وجہ سے وہ حوریہ سے کئی بار ملا تھا، مگر جس حوریہ کو وہ اب دیکھ رہا تھا وہ حوریہ جیسے کوئی اور تھی۔ حوریہ اپنے والدین اور دوسروں کی باتوں سے بور سی ہو کر وہاں سے اٹھ گئی اور اپنی چائے لے کر گرل کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے ارد گرد کا نظارہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ساحل بھی حوریہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ساحل نے ارد گرد کے نظاروں کی ٹھنڈک جیسے اپنی آنکھوں میں بھر لی۔ ان خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر سفر کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ حوریہ نے طنزیہ نگاہوں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ دل فریب نظارے تو حساس لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، پتھروں نے ان کی دلکشی کو کب سے محسوس کرنا شروع کر دیا؟ ساحل نے سوالیہ نظروں سے حوریہ کی طرف دیکھا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ حوریہ نے ہنستے ہوئے بات گول کر دی، مذاق کر رہی ہوں، میں تو کسی کے بارے میں بھی نہیں جانتی۔ اچھا ہی ہوا میری یادداشت چلی گئی، میری زندگی میں یاد رکھنے کے لیے کچھ اچھا تھا ہی نہیں۔ چند لمحوں کے لیے تو ساحل کو یوں لگا کہ حوریہ بالکل ٹھیک ہے، وہ سب کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ ساحل نے حوریہ سے کہا، کاش تم مجھے وشا کے بارے میں بتا سکتی۔ حوریہ نے ایک بار پھر ساحل کو تمسخرانہ انداز میں دیکھا۔ تھوڑا سا تو میں بتا سکتی ہوں وشا کے بارے میں۔ کیا؟ بتاؤ، ساحل تذبذب کسی کیفیت میں بولا۔ حوریہ تصورانہ انداز میں آنکھوں کو فضا میں گھمانے لگی۔ وہ بہت مزے میں ہے، پہلے سے خوبصورت ہے۔ اس کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ ہیں کہ انسان ان میں کھو جاتا ہے۔ تم بھی بچ کے رہنا، نظر آنے والے خوبصورت رنگ کب خون کے رنگ میں بدل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ساحل من ہی من میں سوچنے لگا، آنٹی ٹھیک کہتی ہیں، حوریہ کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ دل میں ایک امید جاگی تھی، مگر یہ تو میرے جذبات کا مذاق اڑا رہی ہے۔ حوریہ نے ساحل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں تمہارے جذبات کا مذاق نہیں اڑا رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ ساحل کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حوریہ نے اس کا ذہن کیسے پڑھ لیا؟ ظفر بھی اٹھ کر ساحل کے قریب آ گیا۔ بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حوریہ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ ساحل بھی سکتے کسی کیفیت میں خاموش کھڑا تھا۔ ظفر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں کھو گئے ہو؟ ساحل نے ظفر کی طرف دیکھا۔ انکل، حوریہ میں کچھ ایسا ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ کیا مطلب؟ وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ جس طرح کی باتیں اس نے مجھ سے کی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا راز ہے۔ ایسا کیا کہہ دیا حوریہ نے؟ ظفر نے پوچھا۔ ساحل نے ظفر کو ساری بات بتائی اور بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے لگا۔ اس نے میرا ذہن پڑھا۔ یہ ٹیلی پیتھی ہے۔ یہ عمل یا تو کوئی ذہین انسان کر سکتا ہے یا پھر کوئی روح
جو ہمارے جسم کے آر پار جا کے ہماری سوچیں پڑھ لے۔ ظفر نے بے یقینی کی کیفیت میں کہا، یہ محض اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، پھر بھی تم حوریہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارو، اس نے پہلی بار کسی سے باتیں کی ہیں، اس طرح ہمیں اس کی ذہنی حالت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ ظفر جا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، مگر ساحل ادھر ہی کھڑا سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر گپ شپ کے بعد سب آرام کے لیے اپنے اپنے فلیٹس میں چلے گئے۔ سفر کی تھکاوٹ تھی، کچھ دیر آرام بہت ضروری تھا۔ عصر کی نماز کے بعد سب دوبارہ باہر آ گئے۔ سب نے جاگرز پہنے ہوئے تھے، ان کا واک پر جانے کا پروگرام تھا۔ شام کے وقت سردی بڑھ رہی تھی، اسی لیے سب نے گرم کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، جیکٹس اور جرسیاں بھی پہنی ہوئی تھیں۔ حوریہ نے خوبصورت فراق کے اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا اور اوپر گرم شال اوڑھ لی تھی۔ وہ سب لان سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ چلتے چلتے رک گئے۔ ان کے فلیٹ کے ساتھ والے فلیٹ کے قریب ایک گاڑی کھڑی تھی۔ ایک لڑکا اور لڑکی اس میں اپنا سامان نکال رہے تھے، شاید وہ نو بیاہتا جوڑا تھا۔ دبلی پتلی لڑکی نے ان کی طرف دیکھا تو مسکرا دی۔ رخسانہ اور ماریا نے بھی ان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے ہاتھ سے ہیلو کا اشارہ کیا، اور پھر وہ لوگ واک کے لیے نکل گئے۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح آج ہی آئے ہیں، ان سے بھی گپ شپ لگائیں گے، رخسانہ نے ماریا سے کہا۔ ظفر کو فوراً موقع مل گیا۔ توبہ ہے، یہ عورتیں گپے مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ماریا نے فوراً جواب دیا، اور آپ خواتین کو ٹوکنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے؟ توقیر نے ظفر کا ہاتھ کھینچا، آگے بھی دیکھو یار، کسی کھائی میں نہ گر جانا۔ سب سے پیچھے رخسانہ اور ماریا تھیں، ان سے آگے ظفر اور توقیر تھے، اور سب سے آگے ساحل اور حوریہ تھیں۔ اب سڑک پر چڑھائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، سب کا سانس پھولنے لگا تھا۔ قریب ہی درختوں کے وہ ٹھہر گئے۔ تھوڑا سا اور آگے جائیں گے اور پھر واپس چلیں گے کیونکہ اندھیرا ہو جائے گا۔ کل صبح انشاءاللہ اپنی اپنی گاڑیوں پر سیر کے لیے نکلیں گے۔ جو کچھ ساتھ لے کر جانا ہے، میرا مطلب ہے کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری رات کو ہی کر لینا، توقیر نے رخسانہ سے کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب دوبارہ واک کے لیے چل پڑے، اور جب واپس فلیٹ تک پہنچے تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ ماریا، ہم دونوں نئے پڑوسیوں سے مل کر آتے ہیں، رخسانہ نے ماریا سے کہا۔ ماریا نے حوریہ سے پوچھا، تم آؤ گی ہمارے ساتھ؟ نہیں، میرا موڈ نہیں، حوریہ نے جواب دیا۔ ماریا اور رخسانہ دروازے سے باہر جانے لگیں تو ساحل ان کی طرف بڑھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ تینوں ساتھ والے فلیٹ میں گئے تو دونوں میاں بیوی ان کی آمد پر خوش ہوئے۔ وہ سب لیونگ روم میں بیٹھ گئے۔ ماریا نے لڑکی سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام مہک ہے اور یہ میرے شوہر تابش ہیں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ماریا بھی مہک سے مخاطب ہوئی، کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ 4 ماہ ہوئے ہیں۔ آپ سب آپس میں رشتہ دار ہیں؟ مہک نے پوچھا۔ ماریا نے رخسانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان کے شوہر توقیر اور میرے شوہر ظفر آپس میں گہرے دوست ہیں، اور ساحل میری نند کا بیٹا ہے۔ ساحل اور تابش بھی کافی دیر اچھی گپ شپ میں مصروف رہے۔ کل کا کیا پروگرام ہے؟ ساحل نے تابش سے پوچھا۔ کل کا ہمارا بھوربن کا پروگرام ہے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی چلیں، تابش نے کہا۔ کل کا تو ہمارا ادھر مری میں ہی سیر کا پروگرام ہے، پرسوں سوچیں گے کہ کہاں جائیں۔ یہ کہہ کر ساحل نے جانے کی اجازت مانگی۔ وہ تینوں واپس اپنے فلیٹ میں آ گئے۔ صبح جب رخسانہ، توقیر اور دوسرے لوگ لان میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے تو مہک اور تابش ان کے سامنے اپنی گاڑی میں روانہ ہوئے۔ مہک نے ہاتھ سے خدا حافظ کا اشارہ کیا۔ ظفر نے ماریا سے کہا، جلدی جلدی اپنے کام نپٹاؤ، ہم بھی نکلتے ہیں۔ ماریا اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی، ہم سب تو تیار ہیں، بس یہ برتن کچن میں رکھ دوں۔ رخسانہ بھی ماریا کی مدد کرنے لگی۔ ظفر نے ترچھی نظر سے حوریہ کی طرف دیکھا، جو سب کی باتوں سے بے نیاز موبائل میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب بھی سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ آسمان پر سرمئی رنگ کے گھنے بادل چھا گئے تھے، جس سے موسم مزید خوشگوار ہو گیا تھا۔ پہاڑوں کے نشیب و فراز پر بادلوں کو چھوتے چیڑ کے درخت بہت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ ظفر اور توقیر نے مناسب جگہ دیکھ کر گاڑیاں پارک کیں اور کھانے پینے کی ہلکی پھلکی اشیاء لے کر گاڑیوں سے اتر گئے۔ آگے گاڑیوں کا راستہ نہیں ہے، پیدل چلتے ہیں، آگے کے مناظر دیکھنے والے ہیں، ظفر نے کہا۔ ظفر نے اپنا ہینڈی کیم ساحل کو دیا۔ ساحل نے اپنے ہاتھ پر ہینڈی کیم کی پوزیشن کو سیٹ کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑی پھولوں سے ہار اور تاج بنا بنا کے سیاحوں کو بیچ رہے تھے۔ ساحل نے مسکرا کر ان بچوں کی طرف دیکھا اور ان کی ویڈیوز بنانے لگا۔ بابو جی، یہ ہار خریدو گے؟ پٹھان بچہ ساحل کی طرف بڑھا۔ ساحل نے کچھ پیسے بچے کو دیے اور اس سے پھولوں کا ہار لے لیا۔
جیسے ہی ساحل نے پھولوں کو چھوا، وشا کا چہرہ اس کی نگاہوں میں جھلملا گیا۔ وہ مسکرائی تو پھولوں نے اس کا لمس محسوس کر لیا۔ اس نے پھولوں کو اپنے چہرے سے لگایا تو حوریہ کے ہنسنے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جب کوئی تمہارے قریب ہوتا ہے تو اسے زخم دیتے ہو، اذیت دیتے ہو، اور جب وہ دور چلا جاتا ہے تو اس کی یاد میں جھوٹے ٹسوے بہاتے ہو۔ ساحل اور حوریہ چڑھائی پر کھڑے تھے جس کے ساتھ ہی گہری کھائیاں تھیں۔ ساحل حوریہ کی باتوں میں محو اس کی طرف بڑھنے لگا تو گول پتھروں پر سے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اوپر کھینچ لیا۔ وہ ایک بار پھر تضحیک آمیز انداز میں مسکرائی۔ میں تمہیں نہ تھامتی تو تم سیدھے نیچے کھائی میں گرتے، تمہاری چیخیں نکل جاتی، تم بہت بزدل ہو۔ کبھی کھائی میں چھلانگ مار کر دیکھو، یوں لگتا ہے جیسے کمر سے پیراشوٹ باندھ کر ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگا دی ہو۔ سنسناہٹ کا ایک جھٹکا ساحل کے وجود سے گزر گیا۔ وہ حوریہ سے کچھ کہنے لگا تو رخسانہ حوریہ کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کی تہیں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ لوگ اس ہلکی ہلکی بارش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر نیشنل پارک تھا جہاں بہت سی فیملیز اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوئی تھیں۔ پارک میں تفریح کے لیے بہت کچھ تھا، سوئمنگ پول، جھولے، طرح طرح کے کھانوں کے سٹال، گو کہ وہاں ہر طرح کی تفریح میسر تھی۔ پارک کی لوکیشن بھی خوب تھی۔ منزل در منزل یہ پارک پہاڑوں کی 3 تہوں پر مشتمل تھا۔ ظفر اور توقیر کی فیملیز بھی اس پارک میں آ گئیں۔ ساحل نے رخسانہ اور ماریہ کو چھیڑا۔ آپ جھولے نہیں لیں گی؟ رخسانہ نے حوریہ کی طرف دیکھا۔ تم اور حوریہ کیوں نہیں لیتے؟ حوریہ کو تو جھولے بہت پسند ہیں۔ ساحل نے حوریہ سے پوچھا۔ چلو آؤ، ڈریگن پر بیٹھتے ہیں۔ حوریہ نے منہ بسور کے جواب دیا، مجھے جھولے پسند نہیں ہیں۔ رخسانہ اس کی طرف حیرت سے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کتنی بدل گئی ہے حوریہ۔ ماریہ نے رخسانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ موسم کو انجوائے کرتے ہیں، وہ سامنے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، ساتھ میں گرم گرم پکوڑے بھی لیتے ہیں۔ چلو ادھر ہی چلتے ہیں، رخسانہ نے کہا۔ میز کرسیوں کے درمیان میں بڑی سی چھتری آویزاں تھی، وہ سب ادھر ہی بیٹھ گئے۔ ساحل پکوڑے اور چائے کا آرڈر دینے چلا گیا۔ مما میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں، حوریہ نے رخسانہ سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ساحل چائے اور پکوڑے لے کر آ گیا۔ سب نے گرما گرم پکوڑے کھائے تو توقیر نے حوریہ کے بارے میں پوچھا۔ حوریہ کہاں ہے؟ پکوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ رخسانہ نے پکوڑا اٹھاتے ہوئے کہا، وہ واش روم میں گئی ہے۔ اچھا ہوتا اگر وہ نئے پڑوسی بھی ہمارے ساتھ ہی آ جاتے، ظفر نے کہا۔ آپ تابش اور مہک کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے بھوربن جانا تھا، ابھی تک تو نہیں پہنچے ہوں گے۔ ساحل کی بات سن کر ظفر نے کہا، وہ ہم سے کافی پہلے نکلے تھے، وہ بھوربن پہنچ گئے ہوں گے۔ ظفر کا خیال درست تھا۔ تابش اور مہک بھوربن کے دل فریب نظاروں کا مزہ لوٹ رہے تھے۔ اپنی گاڑی مناسب جگہ پارک کر کے وہ دونوں لانگ ٹریک پر چل پڑے۔ بھوربن میں بارش نہیں تھی مگر بادل جیسے سیاحوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ مہک میرا کیمرہ دو، میں تمہاری تصویر بناتا ہوں۔ تابش نے مہک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مہک نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ او وہ تو گاڑی میں ہی رہ گیا۔ او شٹ، اتنے مشکل راستے سے ہم اوپر تک آئے ہیں، اب پھر گاڑی تک کیسے جائیں؟ چھوڑو، خیر ہے۔ نہیں، کیمرے کے بغیر کیا مزہ، تم ایسا کرو ادھر ہی بیٹھو، کہیں مت جانا، میں کیمرہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر تابش کیمرہ لینے چلا گیا۔ 2 درخت اس طرح ملے ہوئے تھے کہ بینچ کی شکل بن گئی تھی۔ مہک وہاں بیٹھ گئی، اسی جگہ تابش اس کی تصویر بنانا چاہتا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑوں کے نشیب و فراز میں لگے لمبے لمبے درختوں نے سورج کی روشنی لینے کے لیے جیسے پہاڑوں سے بغاوت کر دی تھی۔ ان کی جڑیں تو پہاڑوں میں تھیں مگر ان کے تنے مختلف اشکال میں پہاڑوں سے دور نکل گئے تھے۔ تابش پہاڑ کے غیر ہموار حصوں کو پھلانگتا ہوا تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ کافی راستہ اسی طرح کا تھا، پھر ہموار سڑک آ گئی۔ اب اسے اپنی گاڑی سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک ایک دل کو چھو جانے والی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ وہ سحر انگیز اور خوبصورت آواز کسی لڑکی کی تھی جو کچھ اس طرح سر میں گا رہی تھی کہ تابش کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ گا رہی تھی، کس زبان میں گا رہی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر کوئی ایسا سحر تھا کہ تابش سب کچھ بھول کر اس آواز کی سمت کی طرف بے اختیار بڑھنے لگا۔ اس آواز کی سمت بڑھتا ہوا وہ کسی اور جانب نکل گیا۔ چیڑ کے درختوں سے بھرا پہاڑ کا یہ حصہ بالکل ویران تھا۔ تابش آواز کے پیچھے بھاگتا رہا، پھر ایک جگہ اس کے قدم رک گئے۔
گانا گانے والی لڑکی سامنے درخت کے ساتھ دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ اس نے سفید جالی والا فراک پہنا ہوا تھا۔ اس نے تابش کی موجودگی کو محسوس کر لیا اور خاموش ہو گئی۔ تابش اس کے قریب آیا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ گاتی رہیں۔ لڑکی نے تابش کی طرف چہرہ کیا۔ تابش حیرت سے بولا، آپ تو حوریہ ہیں نا، آپ یہاں کیسے؟ ابھی تابش نے یہ سوال ہی کیا تھا کہ حوریہ کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ اس کے نقوش حوریہ کے ہی تھے، مگر اس کے چہرے کی رنگت میں نیلاہٹ آ گئی۔ ہونٹ سیاہی مائل ہو گئے، آنکھیں زندگی کی رونق سے بے نیاز ہو گئیں۔ وہ کسی خستہ حال مردے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ موسم بھی ایک ساتھ میں ہی بدل گیا۔ تیز آندھی کے جھکڑ میں دراز قد درخت ادھر ادھر جھولنے لگے۔ تابش کو اس بھونچال میں عجیب عجیب سی بھیانک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ الٹے قدموں سے حوریہ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ حوریہ نے وہی گانا گانا شروع کیا جو تابش کے لیے مسحور کن تھا، مگر اب اسی گانے کے بول تابش کے جسم پر خنجر کی طرح وار کر رہے تھے۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے اذیت سے چلانے لگا، بند کر دو یہ آواز۔ وہ آواز اس کے کانوں کو چیرتی ہوئی اس کی شریانوں کو کاٹنے لگی۔ اس کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ تابش کے نہ پہنچنے پر مہک بھی اسے ڈھونڈنے نکل گئی تھی۔ اس نے گاڑی کے پاس جا کے دیکھا کہ تابش وہاں نہیں ہے۔ وہ آگے جانے کے بجائے اسی راستے کی طرف چل پڑی جہاں تابش گیا تھا۔ ایک عجیب سا احساس اسے اس راستے کی طرف لے گیا۔ ایک انجانے سے خوف سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ تابش کو پکارنے لگی، تابش کہاں ہو تم؟ وہ آگے بڑھتی رہی مگر اسے دور دور تک تابش دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مان اسے تابش کی کرب آمیز چیخ سنائی دی۔ وہ دیوانہ وار دوڑتی ہوئی اس جگہ جا پہنچی جہاں تابش زندگی اور موت کے بیچ تڑپ رہا تھا۔ اس نے تابش کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ تابش کا پورا وجود خون میں لت پت تھا۔ تابش، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ مہک پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ تابش کو کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تمہیں اس طرح مرنے تو نہیں دوں گی۔ تابش اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ مجھے بچانے کی کوشش مت کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ادھر بدرو کا راج ہے، وہ تمہاری جان بھی لے لے گی، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مہک نے سہمی سہمی نظروں سے اوپر دیکھا تو اس کے سامنے کوئی لڑکی تھی جس کا جسم ہوائی تھا اور وہ ہوا میں معلق تھی۔ مہک نے اس کے بگڑے ہوئے چہرے میں حوریہ کا چہرہ ڈھونڈ لیا۔ وہ کانپتے لبوں سے بولی، حوریہ؟ حوریہ کا نام لینا ہی اس کی موت کی وجہ بن گیا۔ تابش کو خون کی الٹی آئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہک کو چھوڑ کے چلا گیا۔ حوریہ نے مہک کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ کسی سیاح کو ان دونوں کی لاشیں ملی تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ ادھر رخسانہ اور توقیر پارک میں حوریہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ساحل، ظفر اور ماریہ بھی حوریہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ابھی وہ اسے پارک میں ہی ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ منزل در منزل پارک کافی بڑا تھا۔ کافی دیر تک وہ واش روم سے نہ آنے پر جب رخسانہ نے واش رومز چیک کیے تو حوریہ وہاں نہیں تھی۔ سب اپنا کھانا پینا چھوڑ کر پریشانی کے عالم میں حوریہ کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ کسی گھنی باڑ کے قریب کھڑی ہو کے رخسانہ چلانے لگی، توقیر ادھر آؤ۔ توقیر دوڑتا ہوا رخسانہ کی طرف بڑھا۔ گھنی باڑ کے قریب کیاری میں حوریہ بے ہوش پڑی تھی۔ توقیر نے حوریہ کو کیاری سے باہر نکالا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، پھر توقیر نے اس کی ناک اپنے ہاتھ سے بند کر دی۔ سانس میں گھٹن ہوتے ہی اس نے منہ کھول کر تیز سانس لیا، جس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ توقیر نے ساحل کو فون کیا اور حوریہ کے بارے میں بتایا۔ ساحل، ظفر اور ماریہ بھی ادھر ہی آ گئے۔ انہوں نے حوریہ کو جوس پلایا۔ وہ حوریہ کو لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے جہاں وہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ تابش اور مہک کے سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی جس سے ان کے وارثوں کا کچھ علم ہو سکے۔ ساحل نے تابش کو اپنا کارڈ دیا تھا جس میں اس کا موبائل نمبر بھی تھا۔ ایک شخص نے ساحل کو موبائل نمبر ملایا۔ اس نے ساحل کو ساری بات بتائی۔ ساحل کا سر چکرا کے رہ گیا۔ ساحل نے کہا، ہم ابھی پہنچتے ہیں۔ کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو اور کہاں جانے کی بات کر رہے ہو؟ ظفر نے پوچھا۔ ساحل نے انہیں اشارہ کیا اور حوریہ سے دور چلا گیا۔ ظفر اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ توقیر اور ماریہ نے ساحل کو اس طرح پریشان دیکھا تو وہ بھی اس کے پاس چلے گئے۔ توقیر نے ساحل کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے؟ ساحل نے جبیں پیمائی کرتے ہوئے سر کو بے چینی سے ادھر ادھر ہلایا۔ تابش اور مہک کا قتل ہو گیا ہے۔ سب کی سانسیں ان کے حلق میں ہی اٹک کے رہ گئیں۔ مگر کیسے؟ رخسانہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ابھی یہ بتانے کا وقت ہی نہیں ہے
تم حوریہ کو لے کر فلیٹ پہنچو اور رخسانہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اور ساحل بھوربن کی طرف نکلتے ہیں۔ ظفر نے کہا۔ خوشی دل سوز غم میں بدل گئی۔ توقیر خواتین کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ ظفر اور ساحل بھوربن کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ جائے حادثے پر پہنچے تو تابش اور مہک کی خون میں لت پت لاشیں دیکھ کر ان کے دل بھینچ کر رہ گئے۔ ان کی آنکھیں یہ کربناک نظارہ دیکھ نہ پا رہی تھیں۔ پولیس نے لاشوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے بھاری بھرکم آواز میں پوچھا، آپ ان کے کون ہیں؟